اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے باسط جلیلی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل باسط جلیلی آفیشل۔ ناظرین، بہت دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اوورسیز پاکستانی جو کہ پاکستان سے جن کا تعلق ہے اور جو یورپ میں، امریکہ میں، خلیجی ممالک میں رہ رہے ہیں، ان کے مسائل جو ہیں انہیں کیسے حل کیا جائے۔ یہ تو آپ لوگوں کو علم میں ہے کہ وقت جو ہے اپنی رفتار سے جو ہے وہ چلتا ہے اور وہ کبھی رکتا نہیں، لیکن جو مسائل سامنے آتے ہیں وقت کے حساب سے اس کو حل کرنا کے لیے بھی ایک ٹائم ہوتا ہے۔ اگر آپ اس وقت کو نکال دیں گے تو مسائل جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ بہت عرصے سے جو ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں، امریکہ میں خاص طور پہ 30 سال سے رہ رہے ہیں، ہماری نسلیں جو ہیں وہ جوان ہو گئیں، تو ہمیں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ آپ لوگوں کو، جو پاکستان میں لوگ رہ رہے ہیں، ان کو نہیں ہیں۔ مثلاً ایک یہ بھی ہے کہ ہماری جو زبان ہے، ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری اگلی نسل تک وہ منتقل نہیں ہو رہی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر زبان اور ایک تہذیب کا اور ہمارے کلچر کا ایک تعلق ہے خاص طور پہ، تو اس بات کو لے کر میں نے سوچا کہ ہم بات کریں، کیونکہ ہماری جو پروگرام ہے اس کا عنوان بھی بات کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم لوگ بات کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیا ہمیں صرف اپنے بچوں تک جو ہے اس کلچر اور تہذیب کو پہنچانے کے لیے زبان کا سکھانا ضروری ہے کہ وہ نہ صرف زبان بولتے ہوں بلکہ انہیں لکھنا پڑھنا بھی آئے؟ یہ ہم سب کے لیے فکریہ ہے۔ تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ میرے بہت ہی ایک اچھے دوست جو ہیں، وہ بہت لرنڈ آدمی ہیں اور ان کی بڑی گہری نظر ہے، سیاست پہ بھی ہے ان کی نظر، جو ہے سماجیات پہ بھی ہے، اور وہ معاشرے کو اور چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان مسائل کو۔ تو میں نے ان سے درخواست کی، میں نے کہا جناب آپ اگر میرا ساتھ دیں تو ہم یہ اس پروگرام کو کامیابی سے لے کے چل سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں لوگوں کو کہ ہمارے کیا مسائل ہے، اس کا حل کیا ہے۔ تو وہ جو ہیں، ان کا نام ہے مسعود عبدالی صاحب، ویل نون پرسنالٹی ہیں، کیونکہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں ہیوسٹن سے، ٹیکسس سے، تو میں ان کا ایک تعارف بھی ہے کہ وہ عہد حاضر کے چیلنجز کو سمجھتے ہیں، اور چلیے میں آپ سے ان سے ملاقات بھی کراتا ہوں۔ تو جناب ویلکم مسعود بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، اور آپ کی جو ماہرانہ رائے ہے اس سے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی مستفید ہوں گے اور میں بھی ہوں گا۔ تو یہ بتائیے کہ پہلے تو آپ اپنے متعلق بتائیے کچھ کہ جو آپ کہنا چاہتے ہوں، لیکن میرا سوال تو یہی ہے کہ ہمارے جو بچے یہاں پہ نسلیں ہیں، ہم ان کو اپنا ورثہ جو ہے وہ کیسے ٹرانسفر کریں، ہم زبان جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے ان اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے؟ شکریہ باسط بھائی، آپ نے میرے میں جو فرمایا ہے، میں اتنا بھی قابل آدمی نہیں ہوں جتنا آپ فرماتے ہیں۔ میں ایک عام سا آدمی ہوں، عام سا معمولی تعلیم یافتہ۔ یہ ہے کہ کچھ لکھنے پڑھنے کا شوق ہے، تو اس لیے تھوڑا سا شاید آپ فیس بک پہ دیکھتے ہوں تو آپ نے سمجھا ہو کہ میں آپ کا تعلق مجھے پتا ہے، قابل آدمی ہوں۔ لیکن بہرحال اب اچھا، یہ جو بات آپ نے فرمائی زبان، دیکھیں ایسا ہے کہ زبان محض بولی نہیں ہے، جی بلکہ یعنی صرف بات کرنے والی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ زبان جو اس کے پیچھے ایک پوری تہذیب ہے۔ بالکل، یعنی ہر زبان کے پیچھے، ایسا نہیں ہے کہ خالی اردو، ہر زبان کے پیچھے ایک پوری تہذیب ہے، اور بلکہ تہذیب کے اندر یہ کہیں کہ تھوڑا سا مذہب کا بھی دخل ہوتا ہے۔ جی مطلب انگریزی کے پیچھے جو ہے وہ مسیحی مذہب کا بہرحال چھاپ اس کے اوپر ہے، اس میں پورے لٹریچر میں نظر آئے گا۔ عبرانی تو پوری کی پوری ایک یہودی کے لیے ہے، سنسکرت پہ تھوڑا سا ہندو مذہب کا چھاپ ہے، پرانی پنجابی جو ہے گورکھی جسے ہم لوگ کہتے ہیں، وہ پرانی پنجابی اس پہ سکھوں کا ہے، تو تمام مذہب ہوتا ہے۔ تو اچھا، اردو اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اردو جو ہے وہ بھی ایک خالی بولی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی تہذیب ہے اور ہر چیز ہے اس کے اندر۔ میں 2-3 مثالیں آپ کو دے رہا ہوں۔ مثال، انگریزی میں ہم یو استعمال کرتے ہیں، بالکل، بڑے کے لیے بھی چھوٹے کے لیے بھی۔ مثلا آپ اپنے والد صاحب کو کہیں گے یو، اور بیٹے کو کہیں گے یو۔ اچھا، اسی طرح آپ کہتے ہیں ہی، اس کا مطلب کوئی بھی مرد، بچہ چھوٹا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ ہم نے آپ اور تم کے لیے الگ الگ لفظ، ہم
بڑے کو آپ کہتے ہیں, برابر والے کو تم کہتے ہیں, بہت پیار سے کسی کو کہنا ہو تو تو کہتے ہیں, مطلب حسب مراتب. ہاں حسب مراتب ہم کہتے ہیں. اور بلکہ حسب مراتب تو پہلے زمانے میں غلاموں کے لیے بھی کہا جاتا, بے عزتی کے لیے بھی جو ہے تو کا لفظ استعمال اور ہوتا پیار کے طور پہ ہاں, بھی. اب پیار کے بعد بچوں کو آپ کہتے ہیں. اچھا پھر ہمارے نہ صرف یہ بلکہ ہمارے یہاں جو جسے کہتے ہیں فیل, اس میں بھی مراتب ہے. مطلب آپ کہیں گے والد صاحب آ رہے ہیں, ورب جو ہاں آپ والد صاحب آ رہے ہیں, جی جی. بیٹا آ رہا ہے نا. آپ کہتے ہیں امی جان آپ کب آئیں, اور بیٹی تم کب پہنچی. یعنی اس کے اندر جو ہے, یا آپ نے بہت قریبی دوست ابھی تو کب آ رہا ہے, یعنی آپ جو بہت قریبی دوست بے تکلف کے ساتھ کہتے ہیں ابھی تو کب آ رہا ہے. تو یہ یعنی ابے اور سارے الفاظ جو ہیں یہ ہماری تہذیب میں, اس سے جو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک پوری تہذیب ہے. پھر یعنی اس کی وجہ سے جو ہے انہیں حفظ مراتب جو ہے ہمارے ذہنوں میں آ گیا. پھر بعض چیزیں بھی ہماری ہیں, مطلب میں ایک مثال دوں گا, پتہ نہیں آپ کو وہ دور یاد ہوگا نہ, ہمارے دور میں تھا کہ جب ریفریجریٹر نہیں ہوتے تھے جی جی. تو ہمارے گھروں میں دیکھا ہوگا ایک چھوٹی سی الماری ہوتی تھی جس پہ اوپر جالی لگی ہوتی تھی, اس کے اندر رات کا بچا ہوا کھانا, دہی, دودھ, مکھن وغیرہ رکھ دیا جاتا تھا, بالکل. وہ کھاتے تھے. اس کو ہم نعمت خانہ کہتے تھے. اچھا اب ظاہر نعمت خانہ جو ہے وہ ایک یعنی اس کا ایک نفسیاتی اثر ہے نا, جی جی یعنی اللہ کی یعنی جو رزق جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے, ہاں جی. فوراً ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے, بچے کے ذہن میں کہ یہ نعمت ہے, یعنی یہ بیکار چیز نہیں ہے. فریج سے وہ تصور نہیں ہوتا. جب آپ کہتے ہیں نا فریج تو ظاہر ہے کہ ایک مشین ہے وہ, لیکن جب آپ نعمت خانہ کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری زبان ہے اردو, اس کے پیچھے ایک پوری تہذیب ہے. تو اس لیے خالی یہ بولی کا مسئلہ نہیں ہے. پھر اب یہ کہ اب آپ کا یہ جو سوال ہے کہ امریکہ میں یا مغربی یعنی غیر ملک میں, پاکستان سے باہر اوورسیز یعنی پاکستانی. مشرق وسطیٰ ہے یا یورپ ہے یا امریکہ ہے, کینیڈا ہے, یہاں پر جو ہم لوگ رہ رہے ہیں, ہمارے لیے اس زبان کی اہمیت کیا ہے, ہم اس زبان کو کیوں برقرار رکھیں. یس یس. دیکھیے اس میں آپ کو ایک مثال دوں گا. دنیا کی سب سے بڑی چھوٹی زبان ہے عبرانی. جی بالکل. آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں کوئی 1.5 کروڑ لوگ خالی زبان بولتے ہیں. بالکل. 1.5 کروڑ لوگ, اچھا 1.5 کروڑ لوگ زبان ہے عبرانی, بالکل ایسے ہی کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کی زبان کتابوں میں لکھی اردو, لیکن ہم اردو نہیں بولتے. تو 1.5 کروڑ لوگ ہیں, جس کہتے ہیں کوئی 57 لاکھ کے قریب امریکہ میں جو یہودی آباد ہیں, وہ ان کے ہاں یہ کے جو یہودی بچے ہیں یہ ان کے ہاں باقاعدہ وہ عبرانی سیکھتے ہیں. یہاں پر ان کے لیے ضروری ہے عبرانی سیکھنا کہ اپنے تمام کورس کے مقابلے, چونکہ یہ پبلک اسکول میں پڑھتے ہیں, جو ان کے جو پرائیویٹ اسکول ہیں, نجی اسکول جو ہوتے ہیں, مشنری اسکول ان کے یہودیوں کے, اس میں تو عبرانی پڑھائی جاتی ہے. لیکن زیادہ تر یہ بچے جو ہیں عام اسکول میں پڑھتے ہیں, جس میں ہمارے اور آپ کے بچے پڑھتے ہیں. اچھا اس میں لیکن ان کے یہاں باقاعدہ ایک یعنی جہاں وہ اپنے بچوں کو توریت پڑھاتے ہیں, جہاں بچوں کو مذہب سکھاتے ہیں, وہاں ان کا باقاعدہ ایک شعبہ ہے کہ ان بچوں کو عبرانی پڑھائی جاتی ہے. نتیجے طور پر یہ تمام جو یعنی جتنے امریکہ میں جتنے یہودی بچے رہتے ہیں ان کو عبرانی آتی ہے. انہوں نے اس لیے کیا, اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں, دادا نانی بچوں کے, ان کو ہیبرو آتی ہے, یہ عبرانی بولتے ہیں. تو یہ جب وہ اسرائیل سے وہ ہمارے یہاں آتے ہیں, ہم جب اسرائیل جاتے ہیں تو ہمارے بچے اور ان کے درمیان بڑا گیپ ہو جاتا ہے. میں سمجھ گیا آپ کی بات. تو یہاں یہ بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری جو پچھلی نسل ہے اس سے اگلی نسل, آنے والی نسل کا ایک گیپ کریٹ ہو جاتا ہے اگر وہ زبان نہ بولتے ہوں, زبان میں فرق ہو. تو یہودی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ان کو پوری جو ہے وراثت میں ملے ہر چیز. یہ ہاں دونوں باتیں, ایک تو یہ کہ عبرانی چونکہ ان کے مذہبی زبان ہے, جب عبرانی پڑھیں گے تو ان کو توریت سمجھ میں آئے گی, اس لیے وہ چلتے ہیں. پھر ان کی قومی زبان ہے, وہ کہتے ہیں اسرائیل کی قومی زبان. پھر آپ کو پتہ ہے کہ عبرانی ختم ہو گئی تھی, عبرانی زبان جائے کہ یہودی جو ہیں وہ ان کا ماضی بیچاروں کا بڑا تکلیف میں گزرا ہے, مسلسل یہ وہ ہوئے, یعنی ان پر ظلم و تشدد بہت ہوا ہے, قتل عام ہوا ان کا, ملکوں سے نکالے گئے یہ لوگ, تو ان کی زبان ختم ہو گئی تھی. اسرائیل بننے کے بعد یعنی 1947 سے 48 کے بعد انہوں نے نئے سرے سے عبرانی کو زندہ کیا, اور عبرانی ایسی زندہ ہوئی کہ ان کا سارا کاروبار اب جو ہے کاروبار زندگی سارا عبرانی میں ہوتا ہے. تو آپ کا کیا مشورہ ہے, آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو, ہم کس طرح اپنی زبان کے ساتھ جڑے رہیں یا ہماری اگلی نسل جو ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ باتیں خلیج جو ہمارے درمیان آئی ہے, اب دیکھیں کہ اب ایسا ہوا ہے کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں جو امریکہ وغیرہ آ گئے, پاکستان میں خاصے لوگوں کے والدین رہ گئے ہیں پاکستان میں, اب وہ ان کو یہاں بلا رہے ہیں. بہت سے افراد جو ہیں, ہم سب کے باپ دادا دادی باپ کو بلایا ہم نے. اچھا اب یہ رہا کہ دادی اور پوتے میں بڑا فرق ہو گیا, یعنی وہ کمیونیکیٹ, وہ بات نہیں کر پاتی. زبان کی حد تک تو بچے سمجھتے ہیں اردو, کھانا کھا لیں چلے جائیں, ابو آپ دادا آپ دوا کھا لیں, ابو آنے والے ہیں, ابو آنے والے یہ سب, لیکن جو ہمارا گپ شپ
لیکن پہلے ایک تھا نا ہمارے ایک آپ دیکھا ہوگا ایک تھا کہ دادی اماں بیٹھی ہوئی ہیں بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پیروں میں اور ان کو کہانی سنا رہی ہیں, نانی اماں رات کو جو ہے لوری دے رہی ہیں اپنے بچوں کو. اچھا وہ کہانیاں جو ہوتی تھی وہ بھی تربیتی کہانی ہوتی تھی. ہاں سبق اس کا کیا ہوتا تھا اس میں سبق ہمیں سمجھ ہوتی کہ ہمیشہ ظالم کی شکست ہوتی تھی, کہتے جھوٹے کیا نام ہے بیمانی کا پیٹ پانی, ہر جو ہے ظالم آدمی کی برا حشر ہوتا تھا, نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی تھی, جس سے بھی نیکی کو کوئی نہ کوئی اس کا انجام اچھا ہوتا تھا. تو عام طور سے اس کا سبق یہ ملتا تھا کہ بیمانی جو ہے اس کی کہیں نہ کہیں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, نیکی کہیں نہ کہیں انعام تمہیں ضرور ملے گا دنیا میں یا آخرت میں. تو وہ ایک اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہانی ہماری دادی نہیں سنا سکتے اپنے بچوں کو, جو تربیت کا وہ کہانی جو تھی جو ہم سنایا کرتے لوری سنتے تھے ہم اپنی دادی نانی سے, خالہ سے, پھوپھی سے, وہ اس میں تفریح بھی تھی, جا کے مزہ آتا تھا کہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ بچے جو ہیں وہ کہانیاں ہو رہی ہیں, لطیفے ہو رہے ہیں, لیکن اس میں سبق کا پہلو بھی تھا, تربیت کا پہلو بھی تھا, تہذیب بھی ان سے منتقل ہو رہی تھی, اس دوران جو ہے تربیت بھی ہوتی رہتی تھی. پھر وہ بعض اوقات شجریں سناتی تھی, پہلے زمانے بھی ہوتا تھا, آپ وہ عام طور سے بچوں کو سناتے تھے دادا اور پردادا ہوتے اور نانا کہاں ہوتے تھے, چونکہ ہمیشہ سے لوگ سفر بہت کرتے رہے تو بتاتے تھے. تو اس کی وجہ سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ نہیں اگر ہم اردو نہیں پڑھائیں گے بچوں کو, اور اردو زبان خالی یعنی بولی تک نہیں, بولی تک تو اکثر گھروں میں بہت کم گھر ایسے ہیں جہاں بچوں کو بولنا نہ آتا, بچوں کو اردو تو بولنا آتی ہے. اچھا اور مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اچھی اردو تو بڑے بھی نہیں بولتے, اگر پاکستانی ٹیلی ویژن کو دیکھیں تو تقریباً 50% اس میں انگریزی بولی جاتی ہے, تو وہ تو رہی. لیکن اردو کے ساتھ جو ہمارا ورثہ ہے لٹریچر میں, دیکھیں ہمارا جو تہذیبی لٹریچر ہے جس کو ہم لٹریچر کہتے ہیں, تہذیب ہے ہماری, وہ بڑا متنوع, اس میں مذہبی لٹریچر بھی ہے, ادبی لٹریچر بھی ہے, اور پھر ایک اور جو چیز آج کل ہے نا خلابی لٹریچر جس کو مزاحمتی ادب ہم کہتے ہیں, وہ بہت بڑا اردو میں وہ ہے کہ وہاں چونکہ ہم نے بہت لمبی جنگ لڑی ہے انگریز سامراج کے خلاف, قبضے کے خلاف, تو پورا ایک اس میں بھگت سنگھ بھی ہیں, اس کے اندر فیض احمد فیض بھی ہیں, اس کے اندر ظفر علی خان بھی ہیں, زمیندار اخبار بھی ہے, دایاں بازو بایاں بازو, ہر طرح کے لوگ ہیں, شبیر احمد عثمانی ہیں, یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں انہوں نے لٹریچر ادب جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ تخلیق کیا وہاں پہ. تو یہ سارا سرمایہ ہے ہمارا, جو اگر ہم اردو زبان کو زبان کے طور پر نہیں بلکہ پورے تہذیب اور ادب کے طور پر اپنے بچوں تو منتقل نہیں کریں گے تو ورثہ ہم ضائع کر رہے ہیں. نہیں وہ جو سینکڑوں برس کی. اچھا ایک بات میں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے بچے اردو کو نہیں سمجھیں گے یا اگلی نسل یا ایک دو اور نسلیں گزرنے کے بعد اگر وہ, تو ان کا رابطہ جو ہے پاکستان سے بھی کٹ جائے گا. ایسا ہوگا نا, آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اگر زبان صحیح نہ آ رہی ہو تو پھر رابطہ بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ بالکل, رابطہ تو ہے ہی تہذیب اور زبان سے نا, اگر وہ تہذیب سے آپ کا رابطہ ٹوٹے تو ہمارا, میں نے کہا نا خالی زبان نہیں بلکہ پورا ورثہ ہمارا جو ہے, یعنی بالکل ایسے ہی وراثت آپ کے ابا کی اور لاکھوں کی جو آپ گٹر میں ڈال دیتے تو ظاہر کہ یہ زیاں ہے نا, تو وہ ایک ہمارا ورثہ ہے جو سینکڑوں سال پہ محیط ہے, وہ سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا. تو ہم یہاں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو, ان کی فیملیز کو, کہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بچوں کو زبان سکھائیں, اور اس میں بہترین مثال ہمارے لیے جو ہے وہ عبرانی کمیونٹی کی, جیسے کہ عبرانی کا انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا, وہ سکھا رہے ہیں, محنت لگتی ہے, نتیجے طور پہ عبرانی زبان کو انہوں نے زندہ کر لیا, جبکہ ہماری زبان تو زندہ و تابندہ ہے, اس کو برقرار رکھنا ہے. ہماری زبان میں تو بہت بے شمار چیزیں ہیں, بے شمار, تو اس کو صرف برقرار رکھنے کا کام ہمارا, یہ سیکھنے ہی سے ہوگا. جی. تو ناظرین آپ دیکھیے کہ ہم نے کوشش کی ہے, یہ جو ایک پروگرام سٹارٹ کیا اور ہم نے اس کا نام رکھا ہے کہ بات کرنا ضروری ہے, تو ہم بات کرنا چاہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ آج کا جو ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ پھر ہم آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی جلدی. آج تک کے لیے, ابھی تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ وقت بھی ہے. تو تب تک کے لیے مجھے اور مسعود عبدالی صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ نگہباں.